الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى. الصلاة والسلام على المبعوث في أم القرى وعلى آله وأصحابه الذين انتشروا فضلهم في الورى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حضرات، میں آج کے اس ایوان ضیاء میں لا تطرونی کے الفاظ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ حضرات کو اپنے خیالات کی پنہائیوں میں لے جا کر جن جواہر سے روشناس کروانا چاہتا ہوں ان کا محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بطور اسوہ حسنہ ہے. اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ تاریخ انسانی کے افق پر اگر کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جس کی ذات ہر دور، ہر قوم اور ہر فکر کے لیے مشعل راہ بنی ہو تو وہ شخصیت بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی حیات طیبہ ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ جس کے ہر ورق پر رحمت، حکمت اور انسانیت کی فلاح کے نقوش ثبت ہیں. چاہے وہ عبادت کی تنہائی ہو یا سیاست کی مجالس، جنگ کے میدان ہو یا امن کے سائے، آپ کا ہر عمل ایک عظیم الشان درس ہے جو تا قیامت انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا. آپ کی حیات پاک ایک بحر بے کراں ہے جس سے ہر تشنہ فکر اپنی پیاس بجھاتا ہے اور ہر گمگشتہ روح اپنا راستہ پاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف ایک نبی یا مبلغ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عظیم شوہر، باپ، حکمران، سپہ سالار، تاجر، جج، معلم اور دوست کی حیثیت سے بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جادہ زندگی کہ نقش قدم نبی کے ہیں جادہ زندگی، دنیا کی ہر خلش کا وہی تو ہے مرہم. اور اب ذرا اپنے ذہن کی کرتاس پر قلم کو حرکت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محاسن بھی نوٹ کیجئے کہ جو زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں. پہلی خوبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین مبلغ تھے کہ جب مکہ کی گلیوں میں تانا دیا گیا، طائف میں پتھر برسائے گئے تو زبان سے بد دعا نہیں نکلی بلکہ فرمایا: اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ تو میری قوم کو ہدایت دے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. دوسری خوبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین شوہر تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کان یکون فی محنت اہلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں، گھر کے معاملات میں اہل خانہ کی مدد کیا کرتے تھے. تیسری خوبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین باپ تھے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی تو آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، ہاتھ پکڑ کر چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے. چوتھا وصف آپ بطور حکمران ہیں کہ جب مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق دیے اور ہر مظلوم کو اس کا انصاف دیا اور فرمایا: انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد. پانچواں وصف آپ بطور سپہ سالار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر، احد اور خندق جیسے معرکوں میں بھی نفس نفیس شرکت کی. صف اول میں کھڑے ہوئے اور دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر ہوئے. ابن ہشام کہتے ہیں: وَأَنْتَ تَثْبُتُ إِذَا فَرَّ النَّاسِ، کہ جب سب لوگ پیچھے ہٹ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جم کر ڈٹائی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا کرتے تھے. چھٹا وصف آپ بطور معلم ہے. آپ نے فرمایا: انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. آقا کو بطور جج دیکھ لیجئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ آقا کو بطور تاجر دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں امانت و دیانت کو شعار بنایا ہوا تھا، اسی لیے تو لوگ آپ کو الصادق الامین کے لقب سے پکارتے تھے، اور قرآن نے بھی آپ کی سچائی کی گواہی دی ہے، فرمایا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آقا اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو بھی بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو آپ پر اتاری جاتی ہے۔ کبھی وہ شوہر مشفق، کبھی رہبر قوم، کبھی امام مسجد، کبھی فاتح شام، حیات پاک کے ہر پہلو میں ہے کمال، نبی کی ذات ہے قرآن کا پیام۔ دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند پہلو ہیں جو میں نے آپ کے روبرو پیش کیے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کی سیرت، اوصاف اور محاسن کو احاطہ تکریم میں لانا ناممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ کی سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قُلْ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اور ایک جگہ پر فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔